السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کتاب سے سبق نماز کے مکروہات کھول لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سبق شروع کرنے سے قبل علم اضافی کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کے مکروہات پڑھیں گے، اور نماز کے مکروہات پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک طالب علم کو جو ہے وہ کم از کم اتنا معلوم ہو جائے گا کہ نماز کے مکروہات کیا کیا ہیں۔ اس کو نماز کے مکروہات سے آگاہی ہو جائے گی، نماز کی مکروہات کی تعریف معلوم ہو جائے گی، مکروہات کی اقسام کتنی ہیں یہ معلوم ہو جائے گی، اور مکروہات کی مثالیں کیا کیا ہیں وہ معلوم ہو جائیں گی۔ جتنا آپ میری طرف توجہ سے آپ اپنا کنسنٹریشن میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے نماز کے مکروہات اچھا انداز سے سمجھ میں آئیں گے۔ مکروہات ہیں کیا کیا؟ پہلے سنتے ہیں مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مکروہات کہتے ہیں ناپسندیدہ کاموں کو۔ مکروہ کا لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ مکروہات مکروہ کی جمع ہے۔ مکروہات کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ کام۔ ناپسندیدہ کاموں کو مکروہات کہتے ہیں۔ نماز کے مکروہات کی دو قسمیں ہیں۔ نماز کے مکروہات جو ہیں وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 مکروہ تحریمی، اور نمبر 2 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہے پیارے بچوں، مکروہ تحریمی کے متعلق سنتے ہیں پہلے کہ مکروہ تحریمی سے کیا مراد ہے۔ مکروہ تحریمی سے مراد یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ کام جس کی وجہ سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ نماز میں اگر کوئی مکروہ تحریمی کام آپ نے کر لیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نماز کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ دوسری بات ہے کہ اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں کہ نماز کے مکروہات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 نماز کے کسی واجب کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، نماز میں نہیں پڑھا آپ نے، تو اس صورت میں آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آپ پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، اور آپ کے نماز کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ نمبر 2 داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مسجد میں بھی، گھر کے اندر بھی داڑھی، لباس، بدن وغیرہ سے کھیلتے ہیں۔ تو داڑھی، بدن یا لباس وغیرہ کے ساتھ کھیلنا نماز کے اندر یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے بھی جو ہے نماز، اگر کوئی نماز میں ایسا کرے گا تو وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 3 نماز میں کپڑا سمیٹنا۔ کپڑا سمیٹنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں جاتے وقت وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑا اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ نماز میں کپڑا سمیٹنا کہلاتا ہے۔ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا بھی اگر آپ نے کیا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا آپ پر ضروری ہوگی، واجب ہوگی۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ کو لازمی دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز۔ نمبر 4 صدل کرنا۔ صدل کا معنی ہوتا ہے کپڑا لٹکانا، اور یہاں نماز کے متعلق جو صدل بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ آپ کپڑے کو دونوں کندھوں پر لٹکا لیں۔ کپڑے کو، چادر کو، یا کوئی صافہ وغیرہ ہے آپ کے پاس، اس کو آپ دونوں کندھوں پر لٹکا لیں گے تو یہ صدل کہلاتا ہے۔ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ اگر آپ کریں گے نماز میں تو نماز دوبارہ پڑھنی آپ پر واجب
ہوگی، ضروری ہوگی۔ نمبر 5، انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 6، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، منہ کر کے آپ اس کی طرف ہی نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 7، انگلیاں چٹکانا، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی، اس لیے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، جان بوجھ کر جماہی لینا، جماہی کا بھی آپ کو پتا ہے، نیند آتی تو جماہی آتی ہے بندے کو، سے بندہ منہ کھولتا ہے پورا اس کے اندر۔ نمبر 9، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے نماز میں۔ نمبر 10، نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 11، نماز میں ناک اور منہ چھپانا، کسی کپڑے وغیرہ سے نماز میں ناک یا منہ چھپا لیں آپ، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس صورت میں بھی نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔ نمبر 12، رکوع میں پہنچ کر قرات ختم کرنا، یعنی قرات یہ ضروری ہے کہ قرات آپ کھڑے کھڑے کمپلیٹ کریں، یہ ضروری ہے، واجب ہے یہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کرا، آپ نے جو ہے رکوع کو، آپ نے قرات کو رکوع میں جا کے کمپلیٹ کیا ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ نمبر 3، بلا ضرورت کھنکارنا، بلغم وغیرہ نکالنا، ایسے کھنکارتے ہیں ہم لوگ، بلغم وغیرہ نکالتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ ہاں اگر آپ کی طبیعت تقاضا کر رہی ہے تو آپ کھنکار رہے ہیں، آپ کو گلا صاحب کی طبیعت آپ کی تقاضا کر رہی ہے، آپ کو امام صاحب کو لقمہ دینا ہے تو پھر کھنکار رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ صحیح ہے، وہ جائز، اس سے پھر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر بلا ضرورت کوئی وجہ نہیں ہے، بس خواہ مخواہ کھنکار رہے ہیں، بلغم نکال رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔ نمبر 14، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 15، جانور کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا، آپ نے دیکھا ہوا لوگ جانور کی تصویر والا لباس، شیر، چیتا، کتا، بلا وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں بنیان کے اوپر، اور اسی کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ کہ ایسی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔ نمبر 16، پیشاب یا پاخانہ یا ریح کی شدت کے وقت نماز پڑھنا، آپ کو پیشاب پخانے کی شدت ہے، آپ کو ریح خارج ہو رہی شدت ہے بہت اس کی، اور ابھی نماز کا ٹائم بھی کافی پڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، فریش ہو کر نہیں آ رہے، فریش ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے، تو ابھی بھی ایسی نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس حالت میں یہ مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ نمبر 17، قیام کے علاوہ کسی اور جگہ مثلا رکوع اور سجود وغیرہ میں قرآن پڑھنا، قرآن پاک جو ہے صرف اور صرف اپنے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر جو دو ہاتھ باندھ کر ہم پڑھتے ہیں، صرف اسی میں آپ نے قرات کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر آپ نے رکوع یا سجود میں قرات نہیں کرنی، اگر کر لی آپ نے تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 18، جاندار کے پورے قد کی تصویر نمازی کے سامنے سجدے کی جگہ پر ہونا، جاندار کی تصویر یعنی جاندار کہتے ہیں جی جس میں جان ہو، ذی روح شخص، انسان ہو گیا، جانور ہو گیا، جاندار کہلاتے ہیں، تو ان کے پورے قد کی تصویر، سر سے لے کر پاؤں تک پورے قد کی تصویر اگر نمازی کے سامنے یا سجدے کی جگہ پر ہوگی، اگر آپ نے اس طرح نماز پڑھ لیا تو نماز آپ کو دوبارہ دہرانی پڑے گی، پھر واجب ہوگی آپ کے پاس دہرانا۔ یہ کب ہے کہ جب جاندار کی تصویر، پورے قد کی تصویر جاندار کی آپ کے سامنے ہو یا سجدہ کرنے کی جگہ پر ہو، اور آپ نے وہیں پر ہی اس کے سامنے نماز پڑھ لی، تو آپ نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، نماز آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، واجب ہوگا۔ نمبر 19، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ آپ نے چڑھا لیا اگر اور اسی حالت میں نماز پڑھی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کا لوٹانا آپ پر واجب ہوگا، ضروری ہوگا، لازمی ہوگا۔ نمبر 20، سر کے بالوں کا جوڑا بنانا، جوڑا بنانے کا مطلب جسے عورتیں جوڑا بناتی ہیں، آپ نے دیکھا وہ بالوں کو تھوڑا باندھ کے کلپ لگا لیتی ہیں، جوڑا جو ہے باندھ لیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مکروہ تحریمی میں کون کون سے باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، مزید جو ہے مکروہ تحریمات ہم سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 21، سجدے میں کلائیاں بچھانا، دیکھیں سجدے میں کلائیاں بچھانا مرد کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، عورتیں آپ نے دیکھا وہ کلائیاں بچھا کے نماز پڑھتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے حکم بھی ہے کہ وہ سمٹ کر نماز پڑھیں، سمٹ کر سجدہ کریں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ مرد کے لیے یہ نہیں ہے، مرد جو ہے وہ کلائیاں نہیں بچھائے گا سجدے کے اندر، اگر وہ بچھائے گا
نماز کے اندر سجدے میں کلائیاں بچھائے گا وہ، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس نے ایسا کیا ہے تو۔ نمبر 22، کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھنا۔ اور کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں مگر اس کے باوجود آپ صرف پاجامہ یا تہبند میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز آپ کو دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ نمبر 23، قبر کے سامنے نماز پڑھنا جبکہ قبر اور نمازی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ قبر ہے، اس کے سامنے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی درمیان میں کوئی چیز ہے تو چلیں پھر نماز ہو جائے گی، اس میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ مگر اگر قبر ہے اور بیچ میں قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلا حائل نماز پڑھ رہے ہیں دونوں، بلا حائل نمازی نماز پڑھ رہا ہے قبر کے سامنے، تو اس صورت کے اندر جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 24، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجدے میں چلا جانا، اس سے پہلے سر اٹھانا۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجدے میں چلا جانا یا امام یا پر مقتدی کا رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے آپ کو، جب وہ سجدہ کرے گا رکوع کرے گا جب ہی آپ نے کرنا ہے، اور جب وہ رکوع اور سجدے سے اٹھے گا جب ہی آپ نے اٹھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آپ کو واجب ہوگی۔ نمبر 25، کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا، مثلا شلوار وغیرہ لمبی ہونے کی صورت میں اوپر پانچے سے فولڈ کرنا، یعنی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا پینٹ پہنتے ہیں شلوار پہنتے ہیں تو پانچوں کو فولڈ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے بھی اگر نماز آپ پڑھیں گے تو نماز آپ کو دہرانا آپ پر واجب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل مکروہ تنزیہیہ، پیارے بچوں انشاءاللہ عز و جل مکروہ تنزیہیہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مکروہ تحریمی آپ کو بیان کر دیے گئے 25 تھے، اب انشاءاللہ عز و جل مکروہ تنزیہی کیا کیا ہیں وہ سنتے ہیں، پہلے سنتے ہیں مکروہ تنزیہی ہوتا کیا ہے، پھر اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں وہ ناپسندیدہ کام جس کے کرنے سے اگرچہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے مگر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ مکروہ تحریمی میں آپ نے سنا تھا کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا اور نماز دوبارہ پڑھنا بھی ہم پر واجب ہوگی۔ مکروہ تنزیہی میں کچھ فرق ہے، تھوڑا بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں وہ ناپسندیدہ کام کہ جس کے کرنے سے نماز کا ثواب تو کم ہوگا مگر نماز دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوگی، نماز کو دہرانے کی حاجت نہیں ہوگی، کوئی نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ پر لازمی نہیں ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں مکروہ تنزیہیہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، الٹا کپڑا پہننا یا اوڑھنا۔ الٹا کپڑا پہن کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا الٹا کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی آپ کی، مگر بہتر ہے کہ ایسا نہ کرتے، ناپسندیدہ بچنا چاہیے اس سے، نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کھانسنا یا کھنکارنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی اس میں بھی بچنا چاہیے، نماز کے اندر اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے، مگر اگر کر لیا تو پھر بہر صورت یہ کہ نماز تو ہو جائے گی مگر بچنا پھر بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، نماز میں پیشانی سے مٹی صاف کرنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر اگر کریں گے تو نماز ہو جائے گی، دہرانے کی بھی حاجت نہیں۔ نمبر 4، دائیں بائیں جھومنا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ دائیں بائیں جھومتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں جھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر یہ کہ آپ نے ایسا کیا تو نماز ہو جائے گی، دہرانے کی حاجت نہیں ہے، مگر بچنا بہتر ہے۔ نمبر 5، جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، نماز ہو جائے گی، دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 6، بلا عذر ہاتھ سے مکھی یا مچھر اڑانا، اگر کوئی عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر عذر نہیں ہے، بلا عذر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے مکھی یا مچھر کو اڑا رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی، دہرانے کی حاجت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 7، سجدے میں جاتے وقت بلا عذر گھٹنے رکھنے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا، یہ کرنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے اگر آپ کے ساتھ، سجدے میں جاتے وقت آپ نے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے، اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، وہ
الگ بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ نارمل حالات کے اندر اس طرح کرنا کہ گھٹنے رکھنے سے پہلے ہاتھ رکھ دیے زمین پر آپ نے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے، اس سے گناہ گار نہیں ہوں گے، نماز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، مگر پھر بھی بچنا ہی چاہیے۔ نمبر 8، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا۔ جاتے وقت کا آپ نے سنا تھا کہ جاتے وقت پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے پھر ہاتھ رکھنے ہیں، الٹا کریں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، بلا عذر اگر اس طرح کریں گے تو۔ جب آپ سجدے سے آپ اٹھنے جا رہے ہیں، سجدے سے آپ دوبارہ قیام کی طرف، کھڑے ہونے کی طرف آ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو پہلے جو ہے گھٹنے اٹھانے ہیں پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، صحیح ہے؟ تو اگر آپ نے اس کا الٹا کر دیا، ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھا لیا آپ نے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ پھر دوبارہ سن لیں، اعلیٰ مکروہ تنزیہی، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا، یہ اگر آپ نے کیا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس صورت میں آپ گناہ گار نہیں ہیں، نماز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ یا آمین زور سے پڑھنا، نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آمین زور سے پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ ہے، زور سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ پڑھیں۔ اگر زور سے پڑھ لیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، مگر پھر بھی اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 10، ایسی چیز جو نماز سے توجہ ہٹائے اس کے سامنے نماز پڑھنا ہے۔ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو آپ کی نماز کے اندر توجہ بٹا رہی ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی۔ مثال ہے آپ شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اب شیشے کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے آپ کی توجہ بٹے گی، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے میں کیسا لگ رہا ہوں، کیا ہے، تھوڑا بہت توجہ جائے گی اس طرف، تو بچنا چاہیے، شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے بچنا ہی چاہیے۔ اور ایسی چیز جو نماز سے توجہ ہٹائے، شیشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، ایسی چیز جو نماز سے توجہ ہٹائے اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے، نماز ہو جائے گی۔ نمبر 11، صحرا میں بغیر سترے کے نماز پڑھنا جبکہ لوگوں کے آگے سے گزرنے کا امکان ہو۔ آپ کسی صحرا کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے بیچ میں سترا وغیرہ نہیں لگایا ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ گزریں گے اور آپ نماز ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ دوبارہ سن لیں اس کو، صحرا کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحرا، ریگستان وغیرہ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے آگے کوئی آپ نے آڑ وغیرہ سترا وغیرہ نہیں لگایا ہوا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں سے لوگ گزریں گے، پھر بھی آپ نے سترا نہیں لگایا، آپ ایسی نماز پڑھ رہا بغیر سترے کے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ کام ہے، بچنا چاہیے اس سے، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ نمبر 12، نماز میں ایسا عمل قلیل کرنا جو نماز کے لیے مفید نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نماز میں کوئی ایسا عمل قلیل کرنا جو نماز کے لیے مفید نہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے، اگر کریں گے تو نماز ہو جائے گی، مگر بچنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 13، فرض کی رکعتوں میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا، نوافل میں مکروہ نہیں۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے اور صورتیں بھی یاد ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آپ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی مگر اس سے بچنا ہی بہتر ہے، آپ مختلف صورتیں پڑھیں۔ ہاں اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، نوافل کے اندر اگر آپ ایک ہی صورت کو بار بار رپیٹ کیے جا رہے ہیں، اگرچہ آپ کو دیگر صورتیں بھی یاد ہوں، تو بار صورت نماز ہو جائے گی، کراہت بھی نہیں آئے گی، اس کے اندر کوئی مکروہ کا ہم نہیں کہیں گے کہ یہ مکروہ بندہ، یہ کام مکروہ کام کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں بولیں گے۔ نوافل کے اندر جو ہے اگر آپ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتے رہیں گے، اگرچہ آپ کو دیگر صورتیں بھی یاد ہوں، تو بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مکروہ کام کر رہا ہے، فرض کا معاملہ کچھ الگ ہے، نفل کا الگ ہے۔ نمبر 14، منہ پھیرے بغیر بلا وجہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، منہ پھیرے بغیر بس جیسے ہم لوگ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں نماز کے اندر، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی اس صورت میں، مگر بچنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی وجہ ہے، اگر آپ منہ پھیر کر دیکھ رہے ہیں، مثال ہے کوئی ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر چور وغیرہ جو ہے وہ آنے کا اندیشہ ہے، تو جو ہے صورت کے اندر جو ہے وہ تو آپ جو ہے وہ آپ تھوڑے چوکنڈے رہیں گے، آپ الرٹ رہیں گے، آپ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی دیکھیں گے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، تو اس صورت کے اندر جو ہے بلا عذر جو ہے منہ پھیرے بغیر بلا وجہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ پھر دوبارہ سن لیں، یہ مکروہ تنزیہی کی وضاحت دوبارہ سن لیں، منہ پھیرے بغیر بلا وجہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز کے اندر اگر اس طرح کریں گے تو یہ نماز اس سے آپ کی اگرچہ ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے۔ ہاں اگر عذر ہے،
کوئی اگر عذر ہے، کوئی ایسی جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایسا ہے کہ چور ڈکیتی ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ تھوڑے چوکنے ہو کے الرٹ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر تھوڑا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے ہلکے ہلکے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، تو یہاں پر ایک ضرورت ہے چونکہ، تو یہاں پر اگر اس طرح آپ کریں گے تو یہ جائز ہے، یہاں پر مکروہ نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہی ہم یہاں پر نہیں کہیں گے. ہاں بلا عذر ایسا خواہ مخواہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. نمبر 15، نماز میں انگلیوں پر آیتوں اور صورتوں اور تسبیحات کا گننا. نماز میں انگلیوں پر آیتوں اور صورتوں اور تسبیحات کا گننا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے. ایسا کریں گے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، مگر بچنا بہتر ہے. نمبر 16، رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. کہہ لیا تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، دہرائیں گے نہیں، مگر بچنا بہتر ہے. دوسرے کپڑے موجود ہونے کے باوجود کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ ہوتے ہیں میکینک وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کالے اور ہوتے ہیں، ایسی گندے سندے کپڑوں میں وہ آ جاتے ہیں، نائٹ ڈریس کے اندر آ جاتے ہیں. تو نائٹ ڈریس کا ذکر تو اگرچہ اس میں نہیں ہے، کام کاج کے کپڑوں کا ذکر ہے، وہی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے میکینک کی مثال ہے، وہ کام کاج کے کپڑے میں آتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز اس کی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، بچنا چاہیے. نمبر 18، نماز میں آنکھیں بند رکھنا. اگر آنکھ بند رکھنے سے خشوع خضوع آتا ہو تو آنکھیں بند رکھنا افضل ہے. دیکھیں نماز میں آنکھیں بند رکھنا، اگر آپ کو آنکھیں بند رکھنے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہے، تو پھر آنکھیں بند کرنا افضل ہے، اب مکروہ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، نارمل حالت ہے آپ کی، تو اب آنکھیں بند کرنا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے اس سے. نماز ہو جائے گی مگر بچنا چاہیے. نمبر 19، سستی کے سبب ننگے سر نماز پڑھنا. سستی کی وجہ سے بس آپ کی عادت نہیں ہے، ٹوپی پہننے کی سستی ہو گئی ہے تو آپ ننگے سر نماز پڑھنا، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. نماز ہو جائے گی مگر بچنا بہتر ہے. نمبر 20، سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے چپکانا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لوٹائیں گے نہیں مگر بچنا چاہیے. نمبر 21، رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا رکھنا. رکوع کر رہے ہیں مگر آپ کا سر پیٹھ یہ اونچی نیچی ہوئی ہوئی ہے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بالکل لیول کے اندر ہونی چاہیے، سر اور پیٹھ بالکل لیول کے اندر ہوں. اگر سر اور پیٹھ اونچا نیچا ہوں گے تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی مگر بچنا بہتر ہے. نمبر 22، نماز کے لیے دوڑنا. نماز کے لیے دوڑ کے جا رہے ہیں آپ تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے اس سے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. نماز آپ کی اگرچہ ہو جائے گی مگر اس سے بچنا بہتر ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نماز کے مکروہات اور مکروہات کی قسموں کے بارے میں پڑھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اس سبق سے متعلق کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں. یہ آپ سب نے گھر پر رہ کر ان کے جوابات لکھنے ہیں. نمبر 1 سوال، نماز کے مکروہ تحریمی کی تعریف کیجیے. نماز کے مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3، سجدے سے متعلق کم از کم 3 مکروہات تنزیہیہ تحریر کیجیے. نمبر 4، لباس اور کپڑوں سے متعلق کم از کم 3 مکروہات تحریمیہ تحریر کیجیے. جی پیارے بچوں، آگے پھر ایک اور سوال آتا ہے، درج ذیل ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجیے، جس کو آپ لوگ MCQs بھی کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں اس کو. تو پہلا ہے، نماز میں انگلیاں چٹکانا ڈیش ہے. کیا ہے بتائیں بھائی آپ لوگ، کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ بتائیں. ماشاء اللہ، بہترین، ماشاء اللہ، شاباش، بتائیں بیٹا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نماز میں انگلی چٹکانا کیا ہے؟ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاء اللہ بتا دیں گے آپ لوگ کیا ہے، بتائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے، ماشاء اللہ. نمبر 2، نفل کی رکعتوں میں سے ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا ڈیش ہے. جی بتائیے
پیارے بچوں آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو آتا ہے، بتا دیں گے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جلدی جلدی بتائیے ماشاءاللہ، جی بتائیں بتائیں، سبحان اللہ، بتائیے۔ نفل کی رکعتوں میں ایک ہی رکعت کو بار بار پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ نہیں، سوری اس کا جواب کیا ہے؟ مکروہ نہیں۔ نمبر 3، نماز میں ایسا عمل قلیل کرنا جو نماز کے لیے مفید نہ ہو، ڈیش ہے، جی بتائیے اس کا جواب؟ آتا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ؟ بتائیے جلدی بتائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آتا ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیں، ابھی تو پڑھا آپ لوگوں نے، آتا ہے آپ کو؟ نماز میں ایسا عمل قلیل کرنا جو نماز کے لیے مفید نہ ہو، مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر آنکھ بند رکھنے سے خشوع خضوع آتا ہو تو آنکھیں بند رکھنا ڈیش ہے، جی بتائیے اس کے متعلق؟ پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی جلدی بتائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائیں اس کے متعلق کیا ہے، کیا اس کا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا، اگر آنکھ بند رکھنے سے خشوع خضوع آتا ہو تو آنکھیں بند رکھنا افضل ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ درج ذیل نماز کے مکروہات میں سے مکروہات تحریمی اور مکروہات تنزیہی جدا جدا کیجیے۔ یہ کام آپ سب نے خود کرنا ہے۔ ابھی جتنے بھی مکروہ بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، اب مکس ہے اس کے اندر، اب آپ کو اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا مکروہ تنزیہی ہے، کون سا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو بس اس کو الگ الگ کرنا ہے، یہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کو آتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جب اس سے نمبر 1 انگلیوں کی قینچی بنانا، نمبر 2 آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، نمبر 3 جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا، نمبر 4 دائیں بائیں جھومنا، نمبر 5 نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 6 سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا، نمبر 7 منہ پھیرے بغیر بلا وجہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، نمبر 8 جان بوجھ کر جماہی لینا، نمبر 9 بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا، نمبر 10 بلا عذر ہاتھ سے مکھی یا مچھر اڑانا، نمبر 11 رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا، نمبر 12 انگلیاں چٹکانا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے، اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین، جزاک اللہ خیرا۔